اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سورہ فاتحہ نذر تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا و راہ و کوفہ و شام و ذریت امام حسین علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وأحمد المجتبین وأحمد المرسلین مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین وهو أصدق الصادقين وقول الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ السلام على الحسين وعلي ابن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين والسلام على منتقم قائم آل محمد الغوث 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 أدركني 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 الصوت 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل ياسين اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آغاز گفتگو محرم الحرام 3 تاریخ 1441 ہجری۔ عزاداران مظلوم کربلا، موضوع مجلس معرفت کربلا۔ زائرین امام حسین علیہ السلام وطن میں ہوں یا وطن سے باہر ہوں، جذبہ عقیدت یکساں، محبت یکسوئی کے ساتھ، عبادت دلجوئی کے ساتھ۔ عزاداروں، گزشتہ گفتگو سے چند جملے اخذ کر کے اپنی اس مختصر گفتگو میں آپ کو کچھ پیغامات دے کے مصائب کی طرف ربط ہوگا۔ شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو لائق مدحت ہے۔ تمام تعریفی جملے صرف اس واجب الوجود کے لیے جو ہماری شعرک سے زیادہ قریب ہے، جو ہمارے دلوں میں آنے سے پہلے ہماری باتوں کو جانتا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، جن کی محبت و مودت میں اور معرفت کے لیے اس کائنات کو خلق کیا گیا۔ گزشتہ گفتگو میں نے جملہ دہرایا، معرفت کے لیے خلق کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس کا ذکر کریں جو قائم رہے، یہ ان کا ذکر کرے جو قائم رہے، یہ ان کی بات کہے جو قائم رہے، وہ ان کا عمل کریں جو قائم رہے۔ محبت میں مماثلت رہے، محبت میں تمسک رہیں، محبت میں معاونیت رہے، محبت میں خاصیت رہے، محبت میں خصوصیت رہے، اور محبت میں حصار رہے اس حجاب کا جس حجاب خدا کو ظاہر کرنے کے لیے آیت تطہیر کا نزول ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزادارو مظلومہ کربلا، حدیث قدسی، تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک اہل بیت۔ ان سے تمسک رہنا، بے راہ روی کا شکار نہ ہو گئے، ان سے جدا ہو گئے تو مختلف مکاتب فکر میں بٹ جاؤ گے۔
میں نے پہلے ہی کہا، اعلان ولایت، رسول کا پہلا پیغام اخلاق۔ اخلاق کیا؟ وسعت ذہن۔ ذہن میں جتنی وسعتیں ہوں گی اتنا ہم آل محمد و آل محمد و آل محمد و قائم آل محمد کو جان سکیں گے، پہچان سکیں گے، معرفت حاصل کر سکیں گے۔ ہمارے قدم یک بہ یک ایسے اٹھتے ہوئے چلے جائیں گے جیسے ہم اپنے دل پسند جگہوں پہ جانا زیادہ مخصوص سمجھتے ہیں، زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی معرفت ہوتی ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہاں جائیں تو ہم وہاں جانے سے پہلے ان چیزوں کی پہچان رکھتے ہیں۔ ایسے ہی یک بہ یک قدم اٹھانے کے لیے، کیونکہ جانتی ہوں ہر دل میں محبت ہے، اظہار کا طریقہ الگ، ہر دل میں مودت ہے، اظہار کا طریقہ الگ۔ عزاداروں، گفتگو کرنے کا مقصد، بات کرنے کا مقصد، پیغام دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ عمل خیر کی طرف آ جاؤ، صرف اور یہ کہ عمل صالح کو پہچانو، صرف اور صرف یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ اور پھر تمہاری روح تڑپتی رہ جائے، کاش میں زندگی میں ہدایت پا جاتا۔ انسان کے لیے ہدایت اسی دن آ گئی جب جناب آدم علیہ السلام کا ظاہری نزول اس زمین پر ہوا۔ ہدایت آئی، پھر ہدایت آتی رہی، پیغمبر آتے رہے، بتاتے رہے اور تشکیل دیتے رہے ایسی کیبنٹ کو کہ جس کو سجانا ضروری تھا، سنوارنا ضروری تھا، اور اس میں اس زمین کا یہ حصہ جو آج عرش معلیٰ ایسے ہے کہ ائمہ اطہار ارشاد فرماتے ہیں، اور زیارات میں بھی اس جملے کو لکھا گیا، فضیلت کے باب میں بھی اس جملے کو لکھا گیا، تحقیق کی روشنی میں بھی اس جملے کی تفسیر کی گئی کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جو عقیدہ صالح کر کے زمین کربلا پر اپنا پہلا قدم رکھتا ہے، جو عقیدہ کامل کر کے زمین کربلا پر زیارت امام حسین کی طرف ربط کرتا ہے، جو اپنا عمل خیر سمجھتے ہوئے، ذمہ داری سمجھتے ہوئے کربلا کی طرف پیش رفت کرتا ہے، تو گویا وہ حرم امام حسین کی نہیں، اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ وہ جو لامحدود ہے، وہ جو ان میں موجود ہے، وہ ان میں اس لیے موجود ہے کیونکہ وہ ان کو محبوب رکھتا ہے اور یہ اس کو چاہتے ہیں۔ چاہت کے باب ہی تو کھل رہے ہیں کربلا میں، ہر وہ باب کربلا میں کھل رہا ہے جو ہمارے ذہن میں ایک بند کمرے میں ایک قفل کے پیچھے چھپا ہے۔ ہم چاہیں تو قفل کا زنگ آہستہ 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 کر کے ہٹا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اس قفل کی چابی بنا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اس اندھیرے گوشے کے اندر روشنی کا چراغ جلا سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی اس کائنات پر قائم آل محمد علیہ السلام جل جلالہ عجل اللہ تعالی فرجہ کا پردہ موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہیں۔ ہم لاوارث نہیں، ہمارا وارث موجود ہے۔ ہماری عبادتیں بے راہ روی کا شکار نہیں، ہماری عبادتیں ہمارے مولا تک جاتی ہیں، مولا خود آتے ہیں۔ میں نے پچھلی تقریر میں کہا کہ مولا خود آتے ہیں عراق کی ان حدودوں سے باہر نکل کر، میرے مولا خود آتے ہیں، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، کائنات کے کسی بھی کرے کے اندر عزاداری ہو رہی ہو، کائنات سے باہر عزاداری ہو رہی ہو، پوری گلیکسی میں عزاداری ہو رہی ہو، میرے مولا پہنچتے ہیں زائروں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا سقی ابن سقی ہیں۔ آپ دل کے اندر محبت کا ایک دیا جلا کے تو چلو،
یہ عزاداری سنورتی چلی جائے گی۔ ان لوگوں کی مثالیں کم نہیں جو زیارت امام حسین کے لیے اپنا ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے، اپنے پیر کٹوا دیا کرتے تھے۔ ہاتھ کٹوا دینا، پیر کٹوا دینا، پوری دقت اور مشقت کے ساتھ چلتے ہوئے اس خاک ریگزار کو دوبارہ لہو سے تر ڈوب کر دینا، کیا ایمان، کیا رفت، کیا بلندی، کیا معراج۔ سوچیے عزاداروں، زیارت امام حسین پورے سال کرنا اور عاشورے پہ کرنا بہت فرق ہے۔ پورے سال میں ایسا ہی ہے جیسے پورے سال آپ زیارت عاشورہ کی نماز پڑھتے ہیں اپنی اپنی دعائیں مستجاب کرنے کے لیے۔ تو خدا کی قسم، میں نے پہلا جملہ کہا تقریر میں کہ یہ وہ خالق رب العزت ہے جو ہماری دعائیں ہمارے دلوں میں آنے سے پہلے ہی سمجھ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس سے محبت کا دعویٰ کر لیں، مدحت کا دعویٰ کر لیں، تو کیا کم نہ ہوگا؟ یہ مدحت اور مودت ہی ہے کہ جناب حر علیہ السلام ہو گئے۔ جناب حبیب ابن مظاہر 80 سال کے کربلا پہنچنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی زوجہ نے بھی اپنا ایمان دکھایا۔ اور کیسا ایمان دکھایا کہ انہوں نے کہا، جانتی تھیں جناب حبیب کی کیا مودت ہے، کیا معرفت ہے، کیا پہچان ہے، پھر بھی کہا اگر والی آپ نہیں جاتے تو آپ میری چادر رکھ لیں، میں چلی جاتی ہوں، میں تلوار لے جاتی ہوں۔ جناب حبیب نے اپنی بیوی کے ساتھ نالہ زنی کی کوئی بات نہیں کی، سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ، وائے تیرے عقیدے پر، وائے تیری معرفت پر کہ تو نے ایسی پہچان دکھائی کہ تا عمر لوگ اس پہچان کی مثال دیں گے۔ آج آپ دیکھیے 80 سال کے جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، کربلا پہنچے ہیں، جناب حر ہیں، مولا کا لشکر سمیٹا ہے، مولا کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں اور مولا کے لشکر والے حر کے لشکر کو پانی سے سیراب کر رہے ہیں۔ یہ وہی حر ہے جس کے ماتھے پر خاتون جنت کا رومال بندھا ہے، اور یہ ایسا جنتی ہوا کہ لوگوں نے جنت کے اندر شور مچانا شروع کر دیا، حر علیہ السلام آ رہے ہیں، حر علیہ السلام آ رہے ہیں۔ 80 سال کے حبیب ابن مظاہر نے بڑی شجاعانہ جنگ کی، معرفت پائی، مولا کے 72 میں شہید ہوئے، مولا کے 72 کے اندر نام ہوا، خاندان حبیب کا نام بڑے اعلیٰ مقام پہ لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ معرفت ہے، یہ محبت ہے۔ ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی ایسی معرفت اور محبت ہمیشہ اجاگر ہوتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔